بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب حاضرین و سامعین کو السلام علیکم۔ اپنے گزشتہ جو ہے وہ لیکچر میں ویڈیو میں جب گفتگو کر رہا تھا تو میرے اپنے ذہن میں ہی ایک سوال بہت جو ہے وہ زوروں سے ابھرا کہ جب میں یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اسے مکمل کر دیا، ختم کر دیا، آپ آخری نبی آخری رسول ہیں، تو ہم کیسے دنیا والوں کے سامنے اس بات کو پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی اور رسول ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمارا تو ایمان ہے، لیکن جو ایمان نہیں رکھتے، جو اعتراضات کرنے والے ہیں، جو طرح طرح کی نکتہ چینیاں کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم کس طرح سے نقلی دلائل یعنی قرآن و حدیث، صحابہ کے اقوال، تاریخی واقعات سے، یا کس طرح ہم عقلی دلائل دنیا کی مثالوں سے یہ ثابت کر سکتے ہیں، یہ ان کے سامنے پختہ طور پر رکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول۔ یاد رکھیے گا، ہم بولتے ہیں خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم الرسل۔ خاتم کا مطلب ہے مہر لگانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اس پر مہر لگا دی۔ اور ایک سیدھی سی بات ہے، عقلی طور پر بھی دیکھ لیجئے، ایک ڈاک کا لفافہ ہو وہ تب تک تو قابل استعمال ہے جب تک اس پر مہر نہ لگے، لیکن جب اس پر مہر لگ گئی تو اب وہ مزید نہیں چل سکتا۔ تو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا رہا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس پر مہر لگ گئی، ختم ہو گیا وہ سلسلہ، مکمل ہو گیا وہ سلسلہ۔ اب ذرا اسے عقلی اور نقلی طور پہ دونوں انداز سے دیکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کو تخلیق کیا ہے اللہ تعالی نے۔ اللہ جانتا ہے کس کس زاویے سے یہ انسان سوچ سکتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا کیا وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر وسوسے، اللہ تعالیٰ نے ہر جو ہے وہ اٹھنے والے ذہن میں سوال کا جواب پہلے سے رکھ دیا ہے۔ قرآن ہمیں ہر بات کا مفصل جواب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا۔ پہلا سوال ذہن میں تو اوپر سکتا تھا نا عقلی طور پہ، لو جی جس نے نبی مقرر کیا، جس نے رسول بنا کر بھیجا، وہ خود اعلان کر دے کہ یہ میرا آخری نبی ہے اور آخری رسول ہے۔ تو سن لیجئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کھڑا ہو کہ میں ان کا جانشین ہوں۔ یہ ایک دروازہ بند کر دیا۔ پھر کیا ہیں وہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ورسول اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ان کی شان یہ کہ نبی بھی ہیں اور ان پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اور ساتھ میں کوئی یہ نہ اٹھ کھڑا ہو کہ چلو جی کتاب تو اور کوئی نہیں آنی، آخری رسول تو ہیں، نبی جو ہے وہ آتے رہیں گے۔ اللہ نے وہ در بھی بند کر دیا اسی آیت میں ہی وخاتم النبیین کہہ کے
کہ ہر طرح کے نبیوں کا سلسلہ ہی ختم کرنے والا، ان پر مہر لگا دینے والا ہے یہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کہہ دیا کہ ان کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا، اور جب نبی نہیں ہوگا تو رسول ہو ہی نہیں سکتا، کہ جو نبی ہوں ان پر کتابیں نازل ہوں تو وہ رسول ہوں گے نا، جب کوئی نبی ہی نہیں آنا تو رسول کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ پھر دیکھیے گا، ایک ذہن میں سوال یہ ابھر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بستی قبیلے برادری کے لیے ہوں، تو پھر سوال ابھر سکتا ہے کہ جناب کسی دوسری بستی، کسی دوسرے قبیلے، کسی دوسرے علاقے کے لیے کوئی اور نبی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن میں ہی رکھ دیا۔ سورہ آراف میں دیکھیے اللہ نے فرمایا، کل اے نبی کہہ دو ان سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں 22ویں پارے میں 28ویں آیت میں سورہ سبا کی یہ بھی فرما دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیج دیا ہے۔ پھر ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید اپنے سے پہلے والی کتابوں کی طرح اپنی اصل حالت میں موجود نہ رہی ہو، یا اس میں رد و بدل ہو چکا ہو، تو پھر کوئی اور نبی آئے اور آ کے بتائے کہ اس میں کیا رد و بدل ہے اور کیا اس میں کمی بیشی ہو گئی، کیا تبدیلی آئی۔ اس کا جواب بھی سنیے قرآن ہی دے دیتا ہے۔ عقلی طور پر تو ہم یہی سوچ سکتے ہیں نا، لیکن اس کا جواب قرآن میں پہلے سے موجود۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا۔ 29ویں پارے میں بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، کہ یہ نبی بھی ہمارے اوپر اگر کوئی بے جا بات منسوب کرے گا تو ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کھینچیں گے اور پھر اس کی شاہ رگ کاٹ دیں گے۔ یعنی کسی کی مجال نہیں کہ قرآن میں رد و بدل ہو سکے۔ سورہ قیامہ دیکھ لیجئے، وہاں بھی نبی سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اے نبی اپنی زبان کو تیز تیز حرکت مت دے کہ اس قرآن کو تو لے سکے، ہمارے ذمے ہے تجھے قرآن کا پڑھا بھی دینا، سکھا بھی دینا۔ اللہ نے ذمہ خود لیا ہے اس قرآن کا، اور ہم اپنی زبان سے تو نہیں صرف کہتے۔ وہ ولیم میور جو لائف آف محمد لکھتا ہے، تنقید کرتا ہے اسلام پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ اپنی کتاب میں، اسی میں لائف آف محمد میں ہی خود یہ کہتا ہے کہ اس بات کی کافی اندرونی اور بیرونی شہادتیں موجود ہیں کہ قرآن جس شکل میں نازل ہوا آج بھی اسی شکل میں محفوظ ہے۔ پھر دیکھیے ہمارے ذہنوں میں سوال ابھر سکتا ہے کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا وہ زبان دنیا سے مٹ چکی ہو، ناپید ہو چکی ہو۔ آپ دیکھیے عبرانی زبان اور سریانی زبان میں نازل ہوئی پہلی کتابیں، سریانی زبان آج دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، اور عبرانی زبان میں ایک آدھ ملک جو ہے وہ صرف اور صرف اسے سرکاری زبان کے طور پہ رکھتا ہے، اسرائیل جیسا، ورنہ عبرانی زبان بھی کہیں بولی سمجھی نہیں جاتی ایک آدھ ملک کے سوا۔ لیکن عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا آج بھی دنیا کے 22 کے قریب ممالک کی سرکاری زبان ہے، اور اس کے علاوہ بر صغیر کے بیشتر ممالک میں عربی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کی عملی تشریح رکھی تھی، تو وہ عملی تشریح کہیں کھو جائے تو ہم کہیں کہ پھر سے کوئی آئے اور ہمیں سکھائے عمل کیسے ہونا ہے۔ اللہ نے اس کا انتظام بھی فرما دیا۔
دنیا میں کسی نبی کی زندگی کے حالات اتنے محفوظ نہیں جس قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ محفوظ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں حرف بہ حرف جو ہے وہ محفوظ ہے۔ قرآن کی عملی تشریح کی حفاظت کا بندوبست بھی اللہ نے خود فرما دیا۔ پھر دیکھیے، پہلے انبیاء کرام صرف ایک خاص قبیلے، خاص بستی، خاص جو ہے وہ قوم کے لیے جو ہے آتے تھے، مبعوث کیے جاتے تھے، اور ان کے لیے لفظ بھی دیکھیے، جیسے آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہیں، یا ان کے ساتھ جو آنے والے پیغمبر ہیں، یا ان کے بعد آنے والے، لفظ قرآن میں بار بار استعمال ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ کہہ کے پکارا جاتا ہے انہیں، ایک قوم کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ فرماتے ہیں، قرآن میں جب ان کے لیے احکامات اترتے ہیں تو الفاظ ہوتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سب کو مخاطب کیا جاتا ہے، کسی ایک برادری، کسی ایک قبیلے، کسی ایک قوم، کسی ایک بستی والوں کو نہیں، سارے جہانوں کو جو ہے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما دیتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کسی پہلو سے سمجھنے کی کوشش کر لیجئے، کسی طرح بھی عقل دوڑا لیجئے، جب جب ذہنوں میں کوئی سوال ابھرے گا اس کا جواب قرآن ہمیں دے گا۔ آپ پھر غور کر کے دیکھ لیجئے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں موجود ہونے تک تو یہ بات درست تھی، آپ کے بعد جو صحابہ تھے انہوں نے ایسی بات نہیں کہی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام نے جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ لے کے اٹھا کذاب کہلایا۔ مسیلمہ کذاب کی مثال سامنے ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پہلے خلیفہ راشد نے، اس کے خلاف جنگ یمامہ لڑی۔ یاد رکھ لیجیے اپنی معلومات کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنے صحابہ نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں ان کی کل تعداد 259 ہے، 250 کے لگ بھگ۔ اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اس اکیلی جنگ یمامہ میں جن صحابہ نے زندگیاں قربان کی ان کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 کے قریب حافظ قرآن تھے۔ کوئی آپ ورقہ، کوئی آپ اوراق پلٹ کے دیکھ لیجئے تاریخ کے، آپ کو ہمیشہ مسلمانوں کا اس پہ اجماع نظر آئے گا، سب متفق متحد نظر آئیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اپنی بات کا اختتام یہیں پہ کرنا چاہوں گا، چاہوں تو بہت سی حدیثیں بھی پیش کر دوں، لیکن حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال افعال کا نام ہے۔ میں نے کوئی دلیل حدیث سے اس لیے نہیں دی کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت ثابت کرنے کے لیے انہی کے اقوال اور انہی کے افعال پیش کیے جا رہے ہیں، انہی کے حوال دکھائے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے تمام حوالہ جات کوشش کی قرآن ہی سے پیش کروں کہ وہ اللہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اسی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر مہر لگا دی، مہر ثبت کر دی، اور ہر طرح کے دلائل ہمارے سامنے رکھ دیے کہ کوئی تم میں سے یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی نبی بھی آنے والا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی رسول بھی آنے والا ہے۔ سن لیجئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور جب وہ آخری نبی ہیں تو پھر کوئی اور رسول بھی نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔